حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. نون حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اولیاء اکرام کی صف کے پہلے صف کے بزرگان دین میں سے، ولیوں میں سے. نون کے معنی آتے ہیں موتی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی دریا کے کنارے تشریف فرما ہے. پھر ایک کشتی روانہ ہونے لگی تو آپ کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی میں تشریف رکھے تو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ شریر قسم کے تھے، طبیعت میں شرارت تھی، مزاج میں شرارت تھی. جیسے ہی آپ بیٹھے تو وہ لوگ آپ کو ستانے لگے کہ یہ کوئی فقیر ہماری کشتی میں کیسے آیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے. پھر ایسا موقع بھی آیا کہ ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ میرے پاس موتیوں کا ہار تھا، اب وہ موتیوں کے ہار میں سے ایک موتی کسی نے چرا لیے کشتی میں. پھر اس کے بعد سارے لوگ جو شرارتی تھے وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ اسی فقیر نے لیا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اب ستانے لگے کہ ہماری جو موتی تھی وہ واپس کر دی جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ موتی نہیں لی. اس کے بعد بھی وہ شرارت کے طور پر، طبیعت کی شدت کے طور پر آپ کو ستانے لگے. تو آپ نے اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ سارے کشتی کے لوگ آپ کو اٹھا کر دریا میں ڈالنے کے لیے آمادہ ہو گئے. جیسے ہی وہ دریا میں ڈالنے کا ارادہ کر کے آگے بڑھے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پروردگار عالم کی طرف نگاہ کر کے، آسمان کی بلندیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس یہی جملہ نکلا تھا، نہ ابھی دعا ہوئی تھی، نہ التماس تھی، نہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات تھی. صرف اتنا کلمہ نکلا تھا کہ اے پروردگارا تو دیکھ رہا ہے. اتنا ہونا تھا سمندر کی ساری مچھلیاں اپنے منہوں میں چمکدار موتیوں کو لے کر ظاہر ہوتی ہیں، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک موتی لے کر اس کے حوالے کرتے. لوگ تعجب میں پڑ گئے، معذرت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے. تو آپ نے فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اس کے بعد سے آپ کا لقب پڑ گیا تھا ذوالنون، موتی والے. آپ دیکھیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک عام طبقے سے اٹھے تھے، وہ رحمت عامہ کے حامل تھے، لیکن اللہ رب العزت ولایت، عزت، عظمت، شان دے کر ان کو ولایت خاصہ اور رحمت خاصہ میں داخل فرمایا. ان کی زندگی بدل گئی. کبھی